میرا ایک ہی سہارا ہے، یہ گائے ہے، یہ مجھے دودھ دیتی ہے اور اس کا دودھ بیچ کر میں اپنا پیٹ بھرتی ہوں، میں نے کھانے کا سامان لاتی ہوں اور خود پیتی ہوں دودھ۔ اگر یہ گائے چلی جائے گی تو پھر میرا تو سہارا ختم، پھر میں کیسے پیسے کماؤں گی، کیسے کھانا کھاؤں گی، کیسے اپنا پیٹ بھروں گی، کیسی زندگی گزاروں گی؟ وہ وزیر کہنے لگا، وہ غلام کہنے لگا کہ نہیں، آپ کو تو گائے بیچنی پڑے گی، نہیں بیچو گی تو اٹھا کے لے جائیں گے، پیسے بھی نہیں دیں گے۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں صاحب کسی کی زمین اگر پسند آ گئی، وہ مالدار ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے یہ زمین چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیچنی ہے صاحب، غریب ہیں۔ اور غریبوں کو لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نہ اس گھمنڈ میں رہیں کہ مظلوم کا کوئی نہیں ہے، نہ اس گھمنڈ میں رہیں کہ غریب کا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ غریب کا ساتھ دیتا ہے۔ جب ہر کوئی اپنا منہ موڑ لیتا ہے نا، اور کوئی غریب کی مدد نہیں کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ ایو غریبوں کو ستایا مت کرو یار۔ کسی کو کسی کی زمین پسند آ جائے، مالدار ہے تو کہتا ہے بھائی مجھے یہ چاہیے، پیسے سے دو یا پھر ایسے ہی دو، نام چھیننا بھی جانتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کو ستاتے ہیں، ان کی پراپرٹی ہضم کر لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں اور ان کو دباتے ہیں، ہڑکاتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو غریبوں کو مت ستایا کریں، کیونکہ جب ان کی آہیں نکلتی ہیں تو یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ بندوق کی گولی اتنا اثر نہیں کرتی جتنی مظلوم کی بد دعا اثر کرتی ہے۔ بوڑھی خاتون کے پاس وہ شخص آیا، وہ غلام آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کی گائے چاہیے۔ اس نے کہا میں گائے نہیں بیچوں گی۔ کہا نہیں بیچو گی تو زبردستی لے جائیں گے اور پیسے بھی نہیں دیں گے۔ اس بوڑھی نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، اگر میں بیچنا نہیں چاہتی ہوں تو اٹھا کے لے جاؤ گے؟ کہاں اٹھا کے لے جائیں گے اور پیسے بھی نہیں دیں گے؟ تو غریب تھی نا، مظلوم تھی، بیچ دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے پیسے بھی بوڑھی کو بہت کم دیے اور گائے لے گیا۔ لے جانے کے بعد مالک کے پاس لے گیا، مالک خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بوڑھی ایک دن راستے سے گزر رہی تھی ایک پل سے، اور پل کے اوپر جب دیکھا تو وہی جو گائے لے گیا تھا وہ نظر آ گیا، اور ساتھ میں اس کا آقا بھی تھا، اس کا مالک بھی تھا۔ تو بوڑھی سمجھ گئی کہ یہ جو ہے اس کا مالک ہے، تو بوڑھی نے آگے سے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ جب بوڑھی نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو سپاہی اتر کے آیا، وہی جو گائے لے کے گیا تھا۔ کیا بات ہے، آپ نے لگام کیوں پکڑ لی؟ اس مالدار شخص نے اس کو پیچھے کہا کہ تم ہٹو، پیچھے ہٹو۔ ہاں کہا، بوڑھی سے کہا کہ تم نے میرے گھوڑے کی لگام کیوں پکڑی؟ بوڑھی نے کہا ابھی تو صرف لگام پکڑی ہے، مجھے یہ بتاؤ حساب یہیں دو گے یا پھر وہاں دو گے؟ اس پل پر دو گے پھر اس پل پر دو گے؟ تم نے میری گائے کو بیجا طریقے سے لے لیا، میرا ایک ہی سہارا تھا، اس گائے سے میرا پیٹ بھرتا تھا، میں دودھ خود بھی پیتی تھی اور بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتی تھی، اور تم نے وہ سہارا چھین لیا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس پل پر حساب دو گے یا اس پل پر حساب دو گے؟ اللہ اکبر! وہ شخص دہل گیا، اس کا دل پسینہ پسینہ ہو گیا کہ لگا اماں میں یہیں اس کا حساب دوں گا، اس پل پر حساب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ پل تو ایسا ہے کہ وہاں کٹ کٹ کے لوگ گرتے ہوں گے، اس پل پر حساب کون دے سکتا ہے؟ آج جتنا لوگوں نے دوسروں کو دبا رکھا ہے نا، وہ سن لیں، اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو پل صراط سے تم گزر نہیں سکتے۔ اگر تم نے کسی کے پیسے کھائے ہیں، تم نے کسی کے پیسے مارے ہیں، تو آپ پل صراط پر گزر نہیں سکتے، آپ اس پل پر حساب دے نہیں سکتے۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے پیسے ادھار لے کے کھا کے بیٹھ گئے اور دیے نہیں، تو پھر حساب پل صراط پر آپ نہیں دے سکتے۔ کٹ کٹ کے گرتے ہوں گے وہ جو گناہ کرتے ہیں، گناہگار پل صراط پر جیسے ہی چلیں گے نا، کٹ کٹ کے گر جائیں گے۔ اماں مجھے معاف کرو، میں اس پل پر حساب نہیں دے سکتا، جو بھی لینا ہو یہیں اس پل پر حساب۔ ہاں، ہم نے لوگوں کو دبا کے رکھا ہے، ہم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، جبکہ ہم خود کسی کے غلام ہیں۔ ہم خود دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اللہ کے فرامین پر عمل کریں، تب ہماری کامیابی ہے۔ نہ کرو ایسا، کسی کا پیسہ کھا کے مت بیٹھنا۔ اگر کسی سے ادھار بھی لے لیا ہے تو لکھ لینا کاپی پر، اگر مر کے چلے گئے اور اس کا ادھار نہیں چکایا تو سڑو گے جہنم میں۔ نہ دکھانا کسی کا دل، اگر کسی کا دل دکھایا، اس سے معافی طلب نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو سڑو گے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حق نہیں معاف کرتا۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتا ہے لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہو سکتا۔ آپ ایک گھڑی نماز نہ پڑھیں، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ آپ ایک گھڑی روزہ نہ رکھیں، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا مت، نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا۔ لیکن میں بات آ گئی تو کہنے لگا ہوں کہ ایک گھڑی آپ زکوٰۃ نہ بھی دیں تو اللہ معاف کر سکتا ہے،
ایک گھڑی آپ حج نہ بھی کریں تو اللہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حق ہیں. اللہ چاہے تو معاف کرے اور نہ چاہے تو نہ معاف کرے. لیکن اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو یہ حقوق العباد میں سے ہے. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، اس سے معافی نہیں طلب کی، ایسے ہی مر کے چلے گئے، تو سمجھ لینا اس کا انجام بہت غلط ہوگا. کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اگر آپ نے کسی کے پیسے لیے ہیں تو جب تک اس کو نہیں دیں گے آپ، تب تک آپ کی معافی نہیں ہے. تو حقوق العباد معاف نہیں ہوتا ہے. کریں نیک عمل کریں، نیکیوں پر لگ جائیں. اگر ہم سوچنے لگتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے یار کہ قیامت ہوگی، اور قیامت سے پہلے کتنی عمر ہے ہماری؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال، 60، 70، 80، 90. یار قیامت آئے گی، قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا. کہیں ہمارے نامہ اعمال ہمارے الٹے ہاتھ میں نہ رکھ دیے جائیں. قیامت آئے گی، وہ محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں بھیا کوئی کسی کا نہیں ہوگا. نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی ہوگی. کوئی کسی کا نہیں ہوگا. کیسا سمے ہوگا، کیسا وقت ہوگا، کیسا ٹائم ہوگا. محشر کا دن ہوگا، وہاں اعمال تولے جائیں گے. کاش کہ ہمارے نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے، ہماری نیکیاں زیادہ نکل آئیں. تو نیکیاں کیسے زیادہ نکلیں گی اور نیکیوں کا پلہ بھاری کیسے ہوگا؟ اگر آج یہاں دنیا میں ہم نیکیاں کریں گے تو ہمارے سامنے وہ دیکھنے کو ملیں گے. دنیا میں ہم اپنی زبان کو بےہودگی سے استعمال کر رہے ہیں. دنیا میں ہم اپنی زبان کو آوارگی سے استعمال کر رہے ہیں. دوسرے کا برا بھلا سوچ رہے ہیں، دوسرے کو برباد ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں. کسی کا اچھا بن جائے، کسی کے ساتھ اچھا ہو جائے، ہم یہ سوچتے نہیں ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تباہ ہو جائے. اس کی دکان اچھی کیوں چل رہی ہے؟ اس کا مکان اچھا کیوں بن رہا ہے؟ اس نے گاڑی کیوں خرید لی ہے؟ اس نے موبائل کیوں لے لیا ہے؟ آج ہم اسی میں اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہیں. ہمیں نیکیوں سے کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا صاحب. ہم تو بس تیرے میرے پر لگے ہوئے ہیں. اس کا ایسا کیوں بن گیا، اس کا ایسا کیوں بن گیا، اللہ تعالیٰ اس سے برباد کر دے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے، یہ سامنے والا اتنا امیر کیوں ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے. ہم یہی سوچ میں لگے ہوئے ہیں. آخرت کو بالکل بھلا دیا. وہ محشر کے دن کو بالکل بھول گئے. وہ نفسی نفسی کا دن ہوگا، بالکل بھول گئے. کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھول گئے. اور اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں سب. ذرا سوچئے کہ قیامت کے بعد جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد موت کا کوئی پھنڈا نہیں ہے صاحب. پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں آنی ہے. انسان نیکیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دنیا میں رہتا ہے تو ایک اس کو یہ فکر، یہ سوچ ہوتی ہے کہ مرنا ہے. دنیا میں ہر انسان کو یہ سوچ ہے، دنیا میں ہر انسان کو یہ فکر ہے کہ مرنا ہے، آخری ٹائم آنا ہے. لیکن موت کے بعد پھر موت نہیں آئے گی. موت کے بعد پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو حلال کر دیا جائے گا. پھر موت نہیں آئے گی اور پھر ہمیشہ بھی ختم ہے. ہماری سوچ نہیں سکتی ہے وہ پھر کچھ نہیں. موت آنی ہی نہیں ہے. جو جنت میں چلے گئے آرام ہے صاحب، پھر کبھی موت نہیں آنی ہے. اور جو جہنم میں گئے پھر ان کو بھی کبھی موت نہیں آنی ہے. ایسے ہی تڑپائے جائیں گے، ایسے ہی ان کو تڑپایا جائے گا. ذرا سوچو، دماغ ہل جاتا ہے، پسینے ہو جاتا ہے انسان، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جہنم کے بارے میں سوچ کے، وہ قبر کے بارے میں سوچ کے، وہ حشر کے بارے میں سوچ کے کہ موت آنے کے بعد پھر موت نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے ہمیں نیکیاں کرنا ہوں گی، ہمیں نیک عمل کرنا ہوں گے، ہمیں ایک دوسرے سے اچھا تعلق بنا کے رکھنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے سے بھائی چارگی نبھانا ہوگی. ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اگر کوئی ہماری وجہ سے ناراض ہوتا ہے، اگر کوئی ہماری وجہ سے پریشان ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی طلب کریں.